دیکھتے رہ گئے روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے چہرے والضحا دیکھتے رہ گئے جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں جالیوں کے قریب پنکھا گھما دی روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں عظمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے آخری شعر محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں فرش سے عرش پر جب گئے مصطفیٰ فرش سے عرش پر جب گئے مصطفیٰ تو کل کے کل
انبیاء دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، چہرے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی مدد کعبہ ایماں، مدد سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، آقا یک نظر کن سوئے ماں، مولا یک نظر کن سوئے ماں، ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز گلی دے کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم بازکر تو دوست دارت۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے، شکر و احسان ہے کہ آج رسول اعظم کانفرنس میں الجامعۃ البرکاتیہ رضویہ کی جانب سے 4 حفاظ کے سروں پہ دستار حفظ رکھا گیا۔ پروردگار عالم اپنے محبوب جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان تمام حفاظ کے سینوں میں قرآن پاک کو تا دم زندگی محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جلسوں کے تقدس کو لوگوں نے پامال کر دیا ہے۔ جلسوں کے جو تقدس ہوا کرتے تھے اس کو پامال کر دیا ہے۔ میرے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ جلسوں کا یہ تقدس نہیں تھا۔ اسی جگہ پہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ عبد الرحمن برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جلسہ ہوا ہے۔ جب تک وہ رہے ہیں جلسہ جلسے کی طرح ہوا ہے، لیکن آج لوگوں نے جلسوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ لوگ جلسوں کے قریب آتن پھیلائے بیٹھے ہیں اور اس کے تقدس کو مٹانے کی ناکام سے کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں ارے ہمارے اندر نہ جانے کتنی کمیاں ہیں، اگر ان کمیوں پہ خود ہماری نظر پڑ جائے تو میرے دوستو ہمارے زندگی کی معراج ہو جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسی بے ادبی، کیا جلسوں کے اندر ایسی ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں؟ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس اسٹیج سے کیا یہی کچھ ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ ادب گاہے سے زیر آسمان، از عرش نازک تر، ادب گاہے سے زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا۔ برادران ملت اسلامیہ، نعت پاک پڑھنا عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقریر کو واضح و نصرائے اور پند کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بس سنیلی آواز ملی ہم اس میں ناچنے لگے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نعت پاک سننے کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ ادب کے آداب مجلس کے خلاف ہے۔
یقیناً آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آج ہم اس انداز میں جلسہ گاہ میں آتے ہیں جیسے بازاروں میں گھومتے ہیں، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، نہیں، اس انداز میں جلسہ گاہ میں حاضری نہیں دی جاتی ہے۔ جلسہ گاہ میں حاضری دینے کے لیے ادب درکار ہے، محبت درکار ہے، اور ادب کا پاس رکھنا ہوگا۔ جب تک رہیں مجلس میں ادب کے ساتھ رہیں، باوضو ہو کر رہیں، جو کچھ بیان ہو محبت کے ساتھ سماعت کریں، جو کچھ بیان ہو اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں باری تعالیٰ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی صرف آہ واہ کے لیے نہیں ہے، رب کائنات نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا کردار کیسا ہے ہم نے کبھی جھانکا؟ ہمارا عمل کیسا ہے کبھی ہم نے جھانکا؟ ہمارا معاشرہ کیسا ہے کبھی جھانکا؟ نہیں جھانکا۔ میرے دوستو، بس نعرہ لگا لینا کمال نہیں ہے، نعرہ باز لوگ پہلے جائیں گے کیونکہ عملی میدان میں کورے ہیں، اور ایسے کورے ہیں معاذ اللہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی انگشت بدندہ نظر آ رہا ہے۔ جلسہ گاہ میں جائیں، خوب نعرہ، مت پوچھے، نعرہ کی گونج میں پورا شور مچا دیں، لیکن فجر گول، ظہر گول، عصر گول، مغرب گول، عشاء گول۔ کیا آپ کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، دیکھیے کہ قرآن میں رب کائنات نے کیا فرمایا ہے، بندوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ بندوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سوچا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس اڑیانیت کی زندگی گزارے؟ نہ ہمارا لباس اسلامی ہے، نہ ہمارا چہرہ اسلامی ہے، نہ ہمارا وضع قطع اسلامی ہے۔ میرے دوستو، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم بہت پکے مسلمان ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے چہرے کو دیکھ کے شیطان شرما رہا ہے، ہمارے لباس کو دیکھ کے شیطان شرما رہا ہے، ہمارے وضع قطع کو دیکھ کے شیطان شرما رہا ہے۔ ہمارا بال معاذ اللہ یہودی جیسا ہے، چہرہ نصرانی جیسا ہے، پھر بھی دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمارے اپنی زندگی پہ۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ واقعی نبی کے غلام بننا چاہتے ہو، اللہ کے فرامین پہ عمل کرنے والے اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اولیاء اللہ کے سچے غلام بننا چاہتے ہو، تو میرے دوستو اپنے آپ کو غلامانہ انداز میں رکھو۔ ایک غلام کی جو حالت ہوتی ہے بس وہ حالت بنا کے رکھنا ہوگا۔ غلام دیکھنے کے بعد آپ پہچان جائیں گے واقعی یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، اولیاء اللہ کا سچا چاہنے ماننے والا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، صرف نعرہ لگا لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے کہ ہم نمازی ہیں یا نہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے یا نہیں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں، ہمیں شریعت کے مسائل کی جانکاری ہے یا نہیں۔ پوچھ دیا جائے کہ آب دست کیسے کیا جاتا ہے بتا دیجئے، تو سب لوگ دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیں گے۔ آب دست کا طریقہ معلوم نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نہیں جانتے ہیں، مدرسے میں آئیے، برکاتیہ اس لیے کھلا ہے، عمر کی قید نہیں ہے کہ آپ بچے جب تک ہے تبھی آپ پر علم سیکھنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین کے حصول کے لیے عمر کی قید نہیں رکھی ہے، بلکہ اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔
آج کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں اردو کی تعلیم آتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں شریعت کی کتاب پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کا طریقہ معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں غسل کا طریقہ معلوم ہے؟ غسل کرنا نہیں آتا ہے، وضو کرنا نہیں آتا ہے۔ جب غسل اور وضو کرنا نہیں آتا ہے، آپ کی نماز کب صحیح ہو سکتی ہے؟ نماز کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ زندگی بھر سر پٹکتے رہ جائیں، آپ پاک ہیں ہی نہیں، طہارت آپ کے اندر ہے، جو شرط ہے وہ ہے ہی نہیں، آپ کی نماز ہوگی؟ آپ کی تلاوت و عبادت ہوگی؟ نہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے عزیز، میں بڑے محبت کے ساتھ التجا کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر پڑھے نہیں ہیں، قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، مدرسہ جائیے، علم سیکھیے۔ قرآن میں رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں کے پاس جا کر سیکھو، پڑھو۔ لیکن آج لوگ اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، ارے ہم تو جوان ہو گئے، ہم کیا سیکھیں، اب تو شرم آتی ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، معاذ اللہ۔ معلوم نہیں پہلی درسگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس کی مقام صفا ہے۔ مقام صفا پہ اللہ اکبر، صحابہ کرام علم دین حاصل کرتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، عمر کی کوئی قید نہیں تھی، کوئی قید نہیں۔ جو اسلام لاتے، قبول کرتے، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے، مقام صفا پر بیٹھتے اور وہاں بیٹھ کر علم دین سیکھتے تھے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھتے۔ ارے قرآن سیکھیے تاکہ آپ کی نماز ہو جائے، آپ کی نماز مکمل ہو، آپ کا قیام، آپ کا رکوع سجدہ مکمل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز آپ زندگی میں بھر پڑھتے رہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ نمازیں آپ کے چہرے پہ مار دی جائیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ بیمانن رسول کے سر پر آج تاج رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ ان بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور محنت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے، استاذ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا ہے، ادب ملحوظ رکھا ہے، ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے استاذ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 30 پارے قرآن پاک سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے ان کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ بچے بظاہر آپ کو غریب لگ رہے ہوں گے، کنگال اور مفلس لگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گئی کہ یہ مصلی امامت پہ جا سکتے۔ سبحان اللہ، یہ مصلی امامت پہ ہوں گے، اور جو آئی اے ایس آئی پی ایس ہوں گے، دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، دنیاوی عہدے کے مالک ہوں گے، یہ جہاں پاؤں رکھیں گے ان کو وہاں سر رکھنا پڑے گا، وہاں سر رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے ان کو اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ انہوں نے محنت کر کے قرآن پاک جیسی معتبر کتاب کو، اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا۔ اس لیے اللہ نے یہ اعزاز اور یہ منصب عطا کیا ہے کہ یہ اور دنیا کے لوگوں کی طرح نہ رہے، اب یہ مقتدی نہیں، اب امام بنا دیے گئے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ان سے سیکھیے۔ آج اتنی بڑی مجلس سجائی گئی، یہ نور و نکھت اور یہ شاندار پنڈال، یہ آنے والے مہمانوں کا ویلکم، آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام، اور یہ ساری آرائش و زیبائش ان حفاظ اکرام کے لیے کیا گیا۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آپ کو میں گزارش کرتا ہوں، چروری اور منتی کرتا ہوں کہ آپ سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھیے، دینی
تعلیم سے اپنے سینے کو مزین کیجئے تاکہ آپ بھی مکمل طریقے سے مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ مریے تو پیجامہ اتار کے دیکھنا پڑے کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھنا پڑے. ایسا چہرہ بنائیے, ایسا لباس بنائیے, ایسی تہذیب اور تمدن بنائیے کہ آپ کو اوپر ہی سے لوگ دیکھ کے پہچان جائیں, ارے یہ عام آدمی نہیں ہے, غلام مصطفیٰ ہے, نبی کا چاہنے والا ہے, نبی کا ماننے والا ہے, یہ اسلامی بندہ ہے, یہ اسلامی نوجوان ہے, یہ اسلامی بچہ ہے. اس لیے میرے دوستو, طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ان کے جو ہم غلام تھے نبی کے, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم کو, آپ کو, تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. باقی عند الطلاق اسلام.